بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ اللَّهَ وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھی صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امم امام کل ختم الرسل مولا کل امام الانبیاء امام الرسل امام کائنات سید الانبیاء سید الرسل سید کائنات امام المرسلین امام المجاہدین امام المتقین امام الصلحاء امام الاولیاء امام الاتقیاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاک پاکیزہ مقدس معطر مطہر دربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام دوستوں بھائیوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک انتہائی اہم عنوان پہ ہے، جس حوالے سے قرآن پاک کے 28ویں پارے کی ایک آیہ مقدسہ آپ دوست احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ کے پاک دربار میں اللہ مجھے صحیح اور سچ سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو آج کے اس جمعہ کو سن کے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر خواہی کا سبق حضور علیہ السلام نے اپنی مکی اور مدنی زندگی میں تقریباً ہر روز ہی امت کو دیا ہے، اور جس انسان میں خیر خواہی موجود نہیں ہے یقیناً وہ انسان اپنے آپ کو متقی پرہیزگار انسان نہ سمجھے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو خیر خواہی کا سبق عطا فرمایا کہ اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرتے رہنا، اور جب بھی کوئی صحابی حضور کے دربار میں
آ کے کلمہ پڑھتے تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام اس بات پہ بیعت لیا کرتے تھے کہ پہلے میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو گے۔ تو جب تک صحابی وعدہ نہیں کرتے تھے حضور کلمہ نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ اس بنیاد پہ کلمہ پڑھایا جاتا تھا کہ وہ وعدہ کر لیتے تھے کہ حضور جب تک ہماری زندگی ہے، ادھر دیکھیے، جب تک ہم جئیں گے، جب تک اس زندگی میں سانس موجود ہیں، ہم آخری سانس تک لوگوں سے خیر خواہی کا، ہمدردی کا معاملہ کرتے رہیں گے۔ اسی لیے اللہ نے ان کے ایمان کے حوالے سے قرآن پاک کے پہلے پارے میں آیہ مقدسہ نازل فرمائی، ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، یعنی میری اور آپ کی بات کی، قیامت تک آنے والے لوگوں کی بات کی، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو پھر ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دینا، ان کے لیے وہ حرف آخر ہوتا تھا، اس سے وہ آگے پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، ساری زندگی انہوں نے ان دو اصولوں پہ کام کیا ہے۔ جو اللہ نے فرما دیا حق ہے، جو اس کے محبوب نے فرما دیا حق ہے، اسی پہ ان کی زندگی گزری ہے۔ اور حضور نے جس چیز پہ سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ یہ ہے، حضور نے فرمایا ایک تو اپنے اخلاق کو درست رکھنا، دوسرا یہ ہے لوگوں سے ہمدردی کا، خیر خواہی کا معاملہ کرتے رہنا۔ کوئی بھی تم میں سے ایسا انسان نہیں ہونا چاہیے جسے صرف اپنے پیٹ کی پڑی ہو اور اپنے محلے کے غرباء کا، مساکین کا، اپنے محلے کے ماڑے لوگوں کا، کمزور لوگوں کا اسے خیال نہ ہو۔ اگر کوئی خیال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہمدردی کا، خیر خواہی کا جذبہ موجود ہے، اور اسی جذبے پہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے امت کو جنت میں جانے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ کس قدر یہ بڑی نیکی ہے، کس قدر یہ بڑی نیکی۔ آج حالات حاضرہ کو سامنے رکھ کے، حالات حاضرہ پہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، جس قدر آج لوگ پریشان ہیں، جس قدر آج لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں، آپ سیلاب زدگان والوں کو دیکھ لیں، کیا سیلاب نے لوگوں کے پلے کیا چھوڑا ہے؟ کچھ بھی نہیں، لوگ بے گھر ہو گئے، باہر جا کے جھگیاں لگا کے بیچارے بیٹھ گئے ہیں، نوجوان بیٹیوں کو لے کے چھپ کے کہیں بیٹھ گئے ہیں، نہ کھانے کی چیز پاس ہے، نہ پینے کی چیز پاس ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑے موجود ہیں۔ اس قدر پریشانی کی زندگی لوگ گزار رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نبوت والی آنکھ سے دیکھ رہے تھے آج کے اس دور کو، اسی لیے تو حضور نے خیر خواہی کا سبق دیا ہے، ہمدردی کا سبق دیا ہے۔ میں اور آپ اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم اپنے محلے کے اندر ہی دیکھ لیں کہ ہمیں کوئی اپنے محلے میں غریب نظر آ جائے، پریشان نظر آ جائے، حالات سے بیچارہ لاچار نظر آ جائے، حالات سے تنگ نظر آ جائے، میں اور آپ اس کی کچھ نہ کچھ خدمت کر دیں، اس کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ پیدا کر لیں، اس کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا کر لیں، تاکہ میری اور آپ کی بخشش کا بہانہ بن جائے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا جس کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہوگا، جس کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا، میں نبی گواہ بن جاؤں گا میدان محشر میں، اسے اللہ کے دربار سے جنت لے کے اسے دوں گا۔ اب میں اور آپ اپنا ہی سوچتے رہیں، اپنے متعلق ہی سوچتے رہیں، ہمیں غرباء کا خیال نہ رہے، پریشان لوگوں کا خیال نہ رہے، ہمدردی کا جذبہ نہ رہے، خیر خواہی کا جذبہ نہ رہے، تو پھر مجھے آپ بتائیں کہ ہم کیا انسان ہیں۔
کون سی انسانیت ہمارے اندر موجود ہے؟ آج کے اس جمعہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسانوں میں انسانیت کس کے اندر پائی جاتی ہے؟ انسان ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر انسانیت کا جذبہ موجود ہو، جس میں بول نہیں رہے آپ۔ انسان اللہ اور اس کے رسول کے نظر میں انسان وہ ہے جس کے اندر انسانیت کا جذبہ موجود ہے، اور اگر کسی کے اندر انسانیت کا جذبہ موجود نہیں ہے نا تو وہ اپنے آپ کو وہ انسان نہ سمجھے جس انسان کی اللہ کو ضرورت ہے اور اس کے پیارے محبوب کو ضرورت ہے۔ فرمایا انسانیت کا درد رکھنے والے ہی جنت کے وارث بنیں گے۔ انسانیت کا درد رکھنے والے، خیر خواہی کا درد رکھنے والے، ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے، وہی جنت کے خیر خواہ، وہی جنت کے وارث بننے والے ہیں۔ آج اگر ہمارے اندر ہمدردی کا، خیر خواہی کا جذبہ ختم ہو گیا نا تو ہم تو انسانیت کی صف سے ہی نکل جائیں گے۔ اور آج دیکھ لیں ہر انسان پریشان ہے، جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں وہ بھی پریشان ہے۔ اب اس کو پتہ نہیں کس قسم کی پریشانی ہے، چونکہ حضور نے ارشاد فرما دیا تھا جب خیر خواہی کا جذبہ ختم ہو جائے گا، ہمدردی کا جذبہ ختم ہو جائے گا تو پھر اس قدر لوگ پریشان ہوں گے کہ جن کے پاس مال موجود ہوگا، پیسے موجود ہوں گے، سکھ کا سانس انہیں بھی نہیں ملے گا، وہ بھی نہ کسی بات کے پریشان ہوں گے۔ اور آج دیکھ لیں ہر دوسرا انسان کہتا ہے کہ مجھے بھی پریشانی، کوئی اولاد سے پریشان ہے، کوئی مال کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی مکان کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیٹیوں کے اچھے رشتے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے دکھوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ لیکن ہمدردی کا، خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والا انسان پریشان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس کے لیے ساری راہیں کھول دیتا ہے، اس کے لیے سارے راستے اللہ آسان فرما دیتا ہے۔ تو جب تک زندگی ہے اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں، جب تک زندگی ہے اپنے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں۔ قرآن پاک کا 28واں پارہ ہے، سورہ حشر کی ایک آیت لیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ادھر دیکھیے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قرآن کہتا ہے وہ لوگ، یعنی حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام، وہ لوگوں کی ضرورتوں کو اپنے اوپر ترجیح دے دیا کرتے تھے، اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھا کرتے، لوگوں کی ضرورتوں کو سامنے لے کے آتے۔ ہمدردی کا جذبہ ان میں موجود ہے، ان کے اندر خیر خواہی کا جذبہ موجود ہے۔ اور جب یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی، ہم اس کے شان نزول پہ غور کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے دربار میں مہمان آتا ہے، کون؟ بولیے، مہمان آتا ہے۔ اور مہمان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مہمان اللہ کی رحمت بن کے آتا ہے، مہمان اللہ کی رحمت بن کے آتا ہے۔ اب حضور کے دربار میں مہمان آیا ہے، اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم حضور کے دسترخوان پہ روزانہ سینکڑوں کے حساب سے مہمان دیکھا کرتے تھے، 300 کی گنتی کراس کر جایا کرتی تھی۔ اس قدر کثرت کے ساتھ حضور کے دربار میں مہمان آیا کرتے تھے۔ آج ایک مہمان آیا ہے۔ اس آیہ مقدسہ کے نازل ہونے کا جو مقصد ہے وہ عرض کرنے لگا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اس مہمان کو دیکھا ہے، چہرے سے بھوک کے آثار نظر آئے ہیں۔ ہم تو پوچھتے ہیں نا کہ ٹھنڈا لوگے یا گرم لوگے، کیا پیو گے، کیا پسند کرو گے، جبکہ اسلام میں یہ باتیں پوچھنا درست نہیں ہے۔ مہمان آیا ہے تیرے پاس، چل کے جو تیرے پاس موجود ہے اس کے پاس رکھ دے، جو تیرے پاس موجود ہے اس کی خدمت کر لے۔ یہ تو نہ کھلانے والی، نہ پلانے والی باتیں ہیں، اور یہ معاشرے کے جملے ہم نے کیچ کیے ہوئے ہیں، یہ اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کے جملے نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا کہ چہرے سے بھوک کے اور پیاس سے آثار نظر آ رہے ہیں، صحابہ تم میں سے کوئی اٹھے اور میرے سارے گھروں میں جا کے پتہ کرے کوئی کھانے والی چیز موجود ہے تو وہ جلدی لے آئے۔
حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، حضور کے ازواج کے دروازے کھڑکائے گئے، پوچھا گیا گھر میں کوئی کھانے والی چیز موجود ہے؟ ازواج نے آگے سے بتایا کہ گھر میں کھانے والی چیز کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ پوری کائنات کے سردار ہیں، رہبر و رہنما ہیں، پیشوا ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اگر میں حکم کروں احد پہاڑ کو تو وہ میرے ساتھ سونے کا بن کے چلنا شروع کر دے، سونے کا بن کے میرے ساتھ چلنا شروع کر دے۔ اس قدر بڑے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ساتھ احد پہاڑ سونے کا بن کے چلے، اس محبوب کے گھر میں آج کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دن حضور تشریف فرما تھے نا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں میں نے حضور کو یوں کھجیوں کی چارپائی پہ لیٹے ہوئے دیکھا کہ حضور کی کمر پہ نشانات پڑ گئے۔ میں نے عرض کی حضور کیسر و کسریٰ کے بادشاہ، وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، ان کے پاس نرم و نازک بستر ہے۔ حضور آپ پوری کائنات کے امام ہیں، پوری کائنات کے سردار ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے میں نرم و نازک بستر کا انتظام کر دوں۔ یہ دیکھیے آپ کی کمر پہ کس قدر نشانات پڑ گئے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ عمر ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بس اس شخص کی طرح زندگی گزار رہا ہوں جو کہ سفر کرے، اس مسافر کی طرح زندگی گزار رہا ہوں جو سفر پہ نکلے، راستے میں اسے تھکاوٹ ہو جائے، پھر سانس لینے کے لیے کسی درخت کا سایہ تلاش کرے، تھوڑی دیر کے لیے سایہ لینے کے لیے رکے، پھر وہاں سے اپنی منزل کو چل دیے۔ حضور نے فرمایا بس میں اتنی دیر ہی تو یہاں رکنے کے لیے آیا ہوں جتنی دیر وہ مسافر اس درخت کے سائے کے نیچے رکا ہے۔ ہمیں ان نرم گرم بستروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے دربار میں میں نے دعا کر دی ہے، اللہ مجھے ہمیشہ غریبوں میں رکھنا، ہمیشہ غریبوں سے ہی اٹھا دینا، ہمیشہ مجھے غریبوں میں رکھنا، اور کل جب اٹھنے کی باری آئے تو انہی میں سے مجھے اٹھانا۔ جو پوری کائنات کے امام ہیں، جن کے ساتھ احد پہاڑ سونے کا بن کے چلنا شروع کر دے، وہ یہ فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے یہ خدمت نہیں لی، ہم سے یہ خدمت نہیں لی۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ صحابی واپس آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں حضور گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے ترغیب دلائی ہے صحابہ کرام کو، فرمایا کہ جاؤ میرے مہمان کو آج جو کھانا کھلائے گا کل اللہ اسے جنت کا کھانا کھلائے گا۔ صحابی فوراً اٹھے ہیں۔ اب پہلے جو اٹھا ہے نمبر تو اسی کا ہی بنتا تھا، چونکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں مساوات کا درس دیا جاتا ہے، وہاں تفریق نہیں ہے، تفریق نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں تفریق نہیں ہے۔ حدیث سامنے ہے، صحابی رسول آتے ہیں حضور کے دربار میں، کلمہ نہیں پڑھ رہے اس سوچ سے کہ میں عرب کے اندر سب سے کالا انسان ہوں، مجھے تو کوئی ساتھ بٹھاتا نہیں، میرے ساتھ بیٹھ کے کوئی کھاتا نہیں، میرے پیے ہوئے گلاس میں کوئی پیتا نہیں، تو مجھے کلمہ کیا حضور پڑھا دیں گے؟ کیا میرے ساتھ صحابہ کرام بیٹھنا پسند کریں گے؟ یہ سوچیں خود سے ہی سوچ رہا ہے۔ پھر ایک دن سوچتے ہیں چلو چلتا ہوں حضور کے دربار میں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے جیسے کالوں کی بھی سنی جاتی ہے کہ نہیں سنی جاتی، اس دربار میں کوئی ہماری بھی اوقات ہے یا نہیں ہے۔ جیسے ہی پہنچے نا حضور کے دربار میں، آ کے عرض کی حضور میں سب سے زیادہ کالا انسان ہوں، میرے ساتھ کوئی بیٹھتا نہیں ہے، کوئی اٹھتا نہیں ہے، نفرت کرتے ہیں سارے، کوئی کھانے کے لیے تیار نہیں، میرے پیے ہوئے برتن میں کوئی پینے کے لیے تیار نہیں۔ اگر حضور آپ کا کلمہ میں پڑھ لوں تو کیا مجھے بھی آپ کے دربار سے کوئی چیز ملے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ بولا ہے، فرمایا میرے دربار سے جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تجھے مل جائے گا، جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تجھے مل جائے۔ اس قدر حضور کی بارگاہ میں مساوات کا درس دیا جا رہا ہے۔ اور پھر حضور نے آگے بات بڑھائی، فرمایا جب کبھی تو نماز پڑھنے کے لیے پہلے آیا اور پہلی صف
صف میں آ کے تو نے جگہ تلاش کی اور پہلی صف میں تو بیٹھ گیا، بعد میں ابو بکر و عمر آئے، تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیرے کالے رنگ کی وجہ سے پہلے صف سے اٹھا کے تجھے پیچھے کر دیں۔ جو پہلے آئے گا وہ پہلے ہی پائے گا، چاہے ابو بکر پہلے آ جائے چاہے تو پہلے آ جائے۔ یہ میرے نبی کی بارگاہ ہے جہاں مساوات کا درس دیا جاتا ہے۔ اب ادھر کیا ہے، صحابی رسول اٹھے ہیں سب سے پہلے، اٹھے تو سارے ہی، لیکن حضور نے کسے ترجیح دی؟ جو سب سے پہلے اٹھے تھے۔ حضور نے فرمایا جائیے لے جائیے، بازو سے پکڑا ہے مہمان کو، گھر میں لے کے چلے۔ میں 28ویں پارے سورہ حشر کی آیت کی تفسیر کر رہا ہوں۔ گھر میں لے کے گئے تو نماز عشاء کا ٹائم ہے، بیوی کو کہتے ہیں کہ گھر میں کوئی چیز کھانے کے لیے موجود ہے؟ اس نے کہا تھوڑا سا کھانا موجود ہے جو بچوں کے لیے پڑا ہوا ہے، باقی اس کے علاوہ تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، ہماری قسمت کے اللہ کے نبی نے اسے آج ہمارا مہمان بنا دیا ہے، بچوں کو یوں ہی بھوکا سلا دے، یوں ہی بھوکا سلا دے۔ کوئی تلاش کرو ایسی مثال پورے پتوں کی شہر میں، ایک بھی مثال ملے کہ جو ماں بچوں کو بھوکا سلا دے اور بچوں کا کھانا آنے والے مسافر کو کھلا دے، آنے والے مہمان کو کھلا دے۔ کوئی ایک مثال تلاش کرو، نہیں نہ ملتی تو پھر قربان جائیں حضور کے صحابہ پہ، قربان جائیں حضور کے صحابہ پہ۔ بیوی کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ بچوں کو یوں ہی سلا دو، حضور کے مہمان ہیں، ہم نے انہیں کھانا کھلانا ہے، دسترخوان لگاؤ، بچوں کا کھانا دسترخوان پہ رکھ دو، اور جب مہمان کھانا شروع کرنے لگے گا نا تو یقیناً مہمان کہے گا مجھے کہ آپ میرے ساتھ آ کے کھانا کھائیں، تو میں ساتھ بیٹھ جاؤں گا، تو اٹھنا چراغ کو درست کرنے کے بہانے بند کر دینا، یوں اندھیرا ہو جائے گا، میں خالی ہاتھ دسترخوان پہ مارتا رہوں گا، اس طرح وہ کھانا پیٹ بھر کے کھا لے گا۔ میں یوں ہی خالی ہاتھ، خیر خواہی کسے کہتے ہیں، ہمدردی کسے کہتے ہیں، یوں ہی خالی ہاتھ دسترخوان پہ مارتا رہوں گا اور وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا۔ بیوی اٹھی، چراغ صحیح کرنے کے بہانے بند کر دیا۔ ایسی بیویاں کہاں سے لے کے آئیں؟ ایسی ہمدرد بیویاں، ایسی خیر خواہی کا سبق رکھنے والی بیویاں، اپنے خاوند کی تابع داری کرنے والی بیویاں، خاوند کے جملے پہ لبیک کہنے والی بیویاں۔ اوپر میری مائیں بہنیں تشریف فرمائیں، میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، جب خاوند کوئی خیر خواہی کا کام کرنے لگے نا، ہمدردی کا کام کرنے لگے، تو ان کے سامنے رکاوٹ نہ بنا کرو، بلکہ اپنا سرتاج سمجھ کے، اپنا سردار سمجھ کے ان کی آواز پہ، ان کے جملے پہ لبیک کہا کرو۔ میں تمہاری ملازمہ کی حیثیت سے ہوں، میں تمہارے بچوں کی ماں ہوں، میں تمہاری بیوی ہوں، میرے سردار جو آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جو بیوی ساری زندگی اپنے خاوند کی یوں تابع داری کرتی رہتی ہے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام کے صحابی کا کہتے ہیں اٹھیے ذرا چراغ کو گل کر دیں، یعنی بجھا دیں۔ جیسے ہی چراغ بجھایا ہے، صحابی رسول نے دسترخوان پہ خالی ہاتھ مارنے شروع کیے جیسے کوئی کھانا کھا رہا ہے۔ اس دوران مہمان نے تو کھانا کھا لیا، برتن خالی ہو گئے۔ جیسے ہی چراغ جلایا گیا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کہ مہمان نے رات گزاری ہے، صبح اٹھ کے گئے نا حضور کے پیچھے فجر پڑھنے کے لیے، توجہ کیجئے گا، فجر پڑھنے کے لیے، تو راتوں رات یہ سارا واقعہ اللہ نے قرآن بنا کے حضور کے سینہ اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ دونوں صحابہ گئے حضور کے دربار میں، اللہ نے اس صحابی کے گھر میں جو چراغ کو بجھانے کی باتیں کر رہا تھا، بیوی کو سمجھانے کی باتیں کر رہا تھا، بچوں کو بھوکا سلانے کی باتیں کر رہا تھا، اللہ کے فرشتوں نے یوں محبت والے کیمرے سارے اسی گھر میں فٹ کر دیے۔ واہ کیا قربان جائیں صحابی رسول کی سوچ پہ، پھر قربان جائیں اس صحابیہ کی سوچ پہ جو اپنے دل کے پاروں کو بھوکا سلا رہی ہے، حضور کے مہمان کو کھانا کھلا رہی ہے، حضور کے مہمان کو کھانا کھلا رہی ہے۔
دونوں صحابہ گئے نا، حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے۔ فرمایا صحابہ دیکھ لیں تم میں سے جس نے جنتی کو دیکھنا ہے آنے والے صحابی کو دیکھ لیں۔ حضور نے فرمایا کہ تیری شان میں تو اللہ کا قرآن بھی آ گیا ہے، سورہ حشر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ہاں وہی لوگ جو دوسرے لوگوں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت پہ ترجیح دے دیتے ہیں۔ اب سارے بول کے بتائیے گا اپنے بچوں پہ مہمان کو ترجیح دی ہے کہ نہیں؟ تھوڑے بولے ہو، اپنے بچوں کے اوپر مہمان کو ترجیح دی ہے کہ نہیں دی؟ ترجیح دینے کی وجہ سے صحابی رسول کی شان میں قرآن آ گیا ہے۔ قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، قیامت تک اس سورہ مبارکہ کی تلاوت ہوتی رہے گی، قیامت تک یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی رہے گی۔ جب تک یہ آیت کریمہ باقی ہے تب تک صحابی رسول کا ذکر باقی ہے۔ جب تک یہ آیت کریمہ ممبروں پہ محراب پہ پڑھی جا رہی ہے صحابی رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ صاحبوں کیا کیا ہے؟ خیر خواہی، بولیے کیا کیا ہے؟ خیر خواہی کیا کیا ہے؟ ہمدردی۔ تو ہمارے اندر ہمدردی کا جذبہ کب پیدا ہوگا؟ ہمارے اندر خیر خواہی کا جذبہ کب پیدا ہوگا؟ میں بڑے بڑے افیسروں کو جانتا ہوں، بڑے بڑے افسر بھائیوں کو جانتا ہوں، اللہ نے انہیں پیسہ دیا ہے تو وہ سکی بہنوں کے روادار بھی نہیں رہے، سکے والدین کے روادار نہیں رہے۔ واللہ لوگوں اگر پیسہ اللہ نے دیا ہے تو بہنوں کو خوش کرو، اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے بھائیوں کو خوش کرو، اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے بہن کے بچوں کو خوش کرو، اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو خیر خواہی کرو بھائی کے بچوں کے ساتھ۔ اسی محلے میں تو رہ رہے، اسی محلے میں بہن رہ رہی ہے، ہاں اپنے دروازے پہ آنے والے منگتے کو 10 روپے دینا تو ثواب سمجھتا ہے، کبھی بہن کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کبھی اسے بھی 10 روپے دینا تو انہیں ثواب سمجھا ہے، کتے کو دودھ پلانا ثواب سمجھتا ہے، کبھی بہن کے گھر میں فریج کا انتظام کرنا تو انہیں اسے بھی ثواب سمجھا ہے۔ اپنی ضرورتوں پہ کبھی بہن کی ضرورتوں کو ترجیح دی ہو، اپنی ضرورتوں پہ کبھی بھائی کی ضرورتوں کو ترجیح دی ہو۔ میں جانتا ہوں ایسے ایسے لوگوں کو اللہ نے پیسہ دی ہے، کرسی دی ہے، سیٹ دی ہے، جاب دی ہے، اعلیٰ مکان دی ہے، گاڑی دی ہے، جب سب کچھ مل گیا تو سکے والدین کے روادار نہیں رہے، والدین کو دوائی دلانے کے روادار نہیں رہے، دھکے کھا رہے بیچارے بوڑھے بھاپے، دھکے کھا رہی بیچاری بوڑھی مائیں۔ یہ چوکو چرستوں میں لاہور کبھی اشارے پہ آپ رکیں تو بوڑھی مائیں مانگتی پھر رہی بوڑھی مائیں۔ آپ کیا سب کو 2 نمبر سمجھیں گے؟ کہ آپ سب کے بارے میں ایک نظریہ رکھیں گے؟ اے محلہ ملک پورے کے باسیوں، پورے پتوں کی شہر سے آ کے مجھے سننے والے لوگوں، میں ہاتھ جوڑ کے فقیر کنگن پور سے آنے والا مہمان آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آج خیر خواہی کا سبق دے رہا ہوں، آج تجھے ہمدردی کا سبق دے رہا ہوں۔ سارے 2 نمبر نہیں ہوا کرتے، کبھی تو کسی ماں سے اس کے بارے میں سن لے، کبھی تو کسی ماں کے دکھڑے سن لے، کبھی تو کسی ماں کے افسانے سن لے۔ تجھے افسانے سننے سے پتہ چل جائے گا کتنی مائیں دکھی پڑی ہیں معاشرے میں، تجھے افسانے سن کے پتہ چل جائے گا کتنے باپ دکھی پڑے ہیں معاشرے میں۔ کئی مائیں اپنے اندر بیماریوں کو اکٹھا کر کے یوں بیٹھی ہوئی ہیں، بیماریوں کو مجموعہ بن کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ بیٹا دوائی لینے کا روادار نہیں رہا، ہاں بیٹوں کے کاروبار دیکھے تو اعلیٰ سے اعلیٰ، لیکن میں بڑا خوش ہوتا ہوں ان بزرگوں پہ جو آج ان کی خود سے داڑیاں سفید ہو گئی، جو خود سے 50-60 سال کو پہنچ گئے ہیں، لیکن آج تک ان کی مائیں ابھی زندہ ہیں، اللہ نے عمریں عطا فرمائی ہیں، زندگی عطا فرمائی ہیں۔ میں واللہ خوش ہوتا ہوں کہ وہ خود جو 50-60 سال کو پہنچے ہوئے اپنے ہاتھ سے ماں کو دوائی کھلا رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے ماں کو پانی پلا رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے ماں کو دودھ پلا رہے ہیں۔ اور لوگوں آنے والی بیویوں کو سمجھایا کرو، بیٹیوں کو سمجھایا کرو، یہی تو ہماری جنت کے چراغ ہیں۔ اگر یہ
یہ چراغ ہم نے گل کر دیے نا جو باپ کی صورت میں ہے، جو ماں کی صورت میں ہے، پھر قبر اندھیری ہو جائے گی، پھر قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں چراغ والی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ میرے محبوب نے فرمایا تھا تم میں سے جو چاہتا ہے قبر روشن ہو جائے، تم میں سے جو چاہتا ہے زندگی کی حادثات سے بچ جائے، تم میں سے جو چاہتا ہے کبھی اسے زوال نہ آئے مرتے دم تک، فرمایا والدین یہ اللہ نے تیری زندگی کے بھی چراغ بنائے، تیری آخرت کے بھی چراغ بنائے، ان چراغوں کی روشنی لیتے رہنا، ان کی خدمت کرتے رہنا، اللہ کبھی تجھے معاشرے میں بے عزت نہیں ہونے دے گا، عزت عطا فرما دے گا۔ لیکن کتنے بیچارے والدین ذلیل ہو رہے ہیں، کتنے والدین پریشان ہو رہے ہیں، کتنے والدین بیچارے دھکے کھا رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، یہ بوڑھی مائیں بیماریوں کا مجموعہ بن چکی ہیں، بیماریوں کا مجموعہ۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں آپ کے پتوں کی کہ میرے بہت اچھے دوست ہیں ڈاکٹر ابرار صاحب، مینار رضا مسجد کے ساتھ ہاسپٹل ہے، مجھے ایک دفعہ بات سنانے لگے، جمعہ میرے پیچھے پڑھتے تھے بیٹیاں، مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب ایک جوڑا میرے پاس آ گیا، میں نے جان بوجھ کے ان کا نام لیا کہ بہت اچھے انسان ہے، بہت اچھے انسان ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ کہتے مفتی صاحب ایک جوڑا میرے پاس آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ ماں ہے اور یہ اس کے ساتھ جو ہے اس کا بیٹا ہے، تو اس بیٹے نے کہا ڈاکٹر صاحب میری ماں کو ذرا چیک کریں کیا مسئلہ ہے، ساری رات سوتی نہیں ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے چیک کرنے کے بعد لمبی پرچی بنا دی، توجہ رکھیے گا، لمبی پرچی بنا کے یہ بھی ٹیسٹ کرواؤ، یہ بھی کرواؤ، یہ بھی کرواؤ، یہ بھی کرواؤ، یہ بھی کرواؤ۔ کہنے لگے میں نے بہت لمبی لسٹ بنا دی کہ یہ ٹیسٹ کرواؤ۔ جب سارے ٹیسٹوں کے بارے میں نے لکھا تو ماں کی نظریں اس پرچی پہ ہیں، اوے میرا پتر تو رکشہ ڈرائیور ہے، تو غریب سا میرا بیٹا ہے، اتنے پیسے کہاں سے لے کے آئے گا؟ ڈاکٹر صاحب نے تو اتنا کچھ لکھ دیا ہے، میرا بیٹا اتنے پیسے کہاں سے لے کے آئے گا؟ کہنے لگے ماں کے ذہن میں اچانک یہ بات آئی، کہنے لگی بیٹا مجھے ذرا پانی پلانا۔ بیٹا باہر پانی لینے کے لیے گیا، جلدی سے ڈاکٹر کو کہتی ہے بیٹا کوئی 20 روپے والی گولی لکھ دے، میرا پتر غریب ہے، میں بیماریاں برداشت کر لوں گی لیکن پتر کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، کوئی 20 روپے والی گولی لکھ دے، میں اپنی بیماریوں میں خود ہی برداشت کر لوں گی، مر جاؤں گے لیکن پتر کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ چھوٹے چھوٹے میرے بیٹے کے بچے ہیں، وہ انہیں کھلائے گا یہ مجھے کھلائے گا، وہ انہیں سنبھالے گا یہ مجھے سنبھالے گا، وہ جو کماتے ہیں ان پہ لگائے گا یہ میرے اوپر بھی لگائے گا۔ اور صاحبوں جو ماں باپ اس قدر تیرے اوپر قربانیاں دیتے ہیں، بیماریوں کا مجموعہ بن کے بیٹھ گئے، لیکن تیرا مال لگانا انہیں پسند نہیں ہے، یہ چرگے مرگے نہیں بیچارے کھا سکتے، یہ اب وہ برگر شوارمے کھانے کے اندر طاقت نہیں ہے، اب یہ تو چاہتے ہیں کوئی 5 منٹ بیٹا پاس ہی بیٹھ جائے، 5 منٹ بیٹا پاس بیٹھ کے کوئی پاؤں دبا دے، کوئی سر دبا دے، کوئی ہمارے دکھڑے سنا دے، کوئی ہمارے دکھڑے سن لے، یہ ماں باپ چاہتے ہیں۔ انہیں اب شوارموں برگوں کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اب کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی انہیں جو ہے وہ مرغن غذائیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے صاحبو یہ تو تمہارے 5 منٹ مانگتے ہیں، یہ تو 10 منٹ مانگتے ہیں، لیکن آج کے نوجوان کے پاس وہ 10 منٹ بھی نہیں ہے جو بوڑھی ماں کو دے دے، 10 منٹ بھی نہیں ہے جو بوڑھے باپ کو دے دے۔ بوڑھا باپ الگ بیٹھک میں بٹھایا ہوا ہے، ماں الگ بیٹھک میں بٹھائی ہوئی ہے، اپنی بیوی بچوں کو سنبھالتا پھر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور تو نے دوسرے لوگوں کی ضرورتوں کو اپنے اوپر ترجیح کیا دینی تھی؟ تو اپنے اوپر ماں کو ترجیح نہیں دے رہا، تو اپنے اوپر باپ کو ترجیح نہیں دے رہا، تو اپنے اوپر بہنوں کو ترجیح نہیں دے رہا۔ بہنیں دروازے پہ آئیں تو جس قدر تیرا سلوک ہوتا ہے، جس قدر تیری بیوی کا سلوک ہوتا ہے، کوئی تجھ سے لکی چھپی بات نہیں ہے، وہ بیچاری 100 دفعہ سوچتی ہے کہ بھائی کے دروازے پہ کس منہ سے جائیں، نہ امی ہے نہ ابو ہے، کس طرح جائے، پتہ نہیں 2 دن رکھے گا بھی کہ نہیں رکھے گا۔ آج یہ بہنیں اپنے اندر سوچے لیے بیٹھی ہیں، آج یہ باتیں اپنے ذہنوں میں لیے بیٹھی ہیں، لیکن کاش کہ تو میرے نبی کے فرمان پہ عمل کرتا۔ میرے محبوب نے فرمایا جس بھائی کے گھر میں بہن چل کے آ جائے، اپنے بچوں کو لے کے آئے، تو یہ نہ سمجھنا کہ صرف بہن آئی ہے بچے آئیں، یقین کر لینا کہ تمہارے گھر میں اللہ کی رحمت آ گئی ہے۔
تمہارے گھر میں اللہ کی رحمت آ گئی ہے، لیکن ہم ان رحمتوں کو کن نظر سے دیکھتے ہیں آپ کے سامنے؟ آئیے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ چھٹی صدی ہجری کے محدث ہیں بہت بڑے، جن کا نام ہے عبدالسلام۔ کیا نام ہے؟ بولیے۔ جو لوگ نا اپنی ضرورتوں پہ دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے تھے، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، تو دمشق کے رہنے والے تھے۔ دمشق کے اندر نا ایک ایسا وقت آیا، قحط سالی کا دور آ گیا۔ کس کا؟ اللہ ہمیں قحط سالی کے دور سے محفوظ فرمائے، آمین کہہ دیں۔ اللہ قحط سالی کے دور سے محفوظ فرما دے۔ قحط سالی کا دور آیا تو لوگوں نے باغات سستے کر دیے۔ کیا؟ باغات سستے کر دیے، چونکہ سوکھنے شروع ہو گئے۔ جیسی باغات سوکھنے شروع ہوئے، لوگوں نے سستے کرنے شروع کر دیے۔ محدث عبدالسلام کی بیوی اپنے گلے سے ہار اتارتی ہے۔ میری ماں بہنوں سنیے گا ذرا اس بات کو، اپنے گلے سے ہار اتار کے اپنے خاوند کو دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ یہ ہار لے جاؤ، سنا ہے دمشق کے اندر قحط سالی آ گئی ہے، باغات سستی ہو گئے سوکھنے کی وجہ سے، تو کوئی ایک باغ تم بھی لے آؤ، ایک باغ تم بھی لے لو۔ گرمیوں کے موسم میں باغ کے درختوں کے سائے کے نیچے بیٹھ جایا کریں گے، کبھی باغ کے چشموں کا پانی پی لیا کریں گے، ہم بھی 2-4 سال ان کی چھا لے لیں گے۔ تو مفتی عبدالسلام جو چھٹی صدی ہجری کے بہت بڑے محدث ہے، یوں ہار پکڑا نا بیوی کا تو باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو لوگ ایک ڈانگ کی روٹی کو ترس رہے تھے، ایک ڈانگ کی روٹی کو ترس رہے تھے۔ اوے خود مرغن غذائیں کھانا کمال کوئی نہیں، اوے پتوں کی کے باسیوں خود چرگے مرگے کھانا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ تیرے پیسوں سے کوئی دوسرے گھر کے اندر بھی چولہا جل جائے، کمال یہ ہے کہ تیرے پیسوں سے کسی غریب کے گھر میں چولہا جل جائے، کمال یہ ہے کہ تو اللہ نے تجھے دیا ہے، آج تیرے محلے میں ایک بیچارہ غریب ماڑا کمزور فارغ پھر رہا ہے، 10,000 روپیہ لگا کے اسے کوئی فروٹ کی ریڑھی لگوا دے، یہ کمال ہے۔ اپنے بچوں کو مرغن غذائیں کھلانا تو عیاشیاں کروانا یہ تو کمال ہی نہیں ہے۔ میرے محبوب نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو اپنے اوپر آنے والوں کو ترجیح دے دیا کرتے تھے، حضور جنت کی بشارت عطا فرما دیا کرتے تھے۔ باہر نکلے تو لوگ ایک ڈنگ کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ وہ نا جو ہار لے کے گئے تھے، ہار، اس ہار کو بیچا تو پیسے سارے غریبوں میں تقسیم کر دیے، سارے غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ واپس آئے، ذرا توجہ رکھیے گا، بیوی کیا پوچھتی ہے؟ یا سیدی، کیسا طریقہ ہے؟ کبھی ہماری بیویوں نے ہمیں ایسے بلایا ہے؟ کبھی غور کرنا نا اپنی اپنی بیویوں پہ، کبھی ایسے بلایا ہے؟ ان کا تو انداز ہی اس قدر سخت ہے کہ خاوند سویا ہو نا، خاوند دور سے آواز دے گی، اٹھ جاؤ جے، تمہاری آنکھ ہی نہیں کھل رہی۔ ایمان والی عورتیں اٹھانے کا ان کا طریقہ پتہ ہے کون سا ہے؟ چپ کر کے آ کے خاوند کا پاؤں دباتی ہیں۔ ایمان والی مہذب عورتیں، اسلام والی عورتیں پاؤں دباتی ہیں۔ ادھر دیکھیے انداز، یا سیدی، کیسا طریقہ ہے؟ آئے میرے سردار، میرے سرتاج، کیسا خوبصورت طریقہ ہے خاوند کو بلانے کا۔ میری ماں بہنوں یہ طریقہ اپنائیں، یہ طریقہ اپنائیں۔ گھر جنت نہ بنے تو مجھے کہہ دینا، گھروں کی لڑائیاں ختم نہ ہو جائیں تو مجھے کہہ دینا، گھروں میں سکون نہ آئے تو مجھے کہہ دینا۔ اپنی زبان کو نرم استعمال کرو، اپنی زبان میں مٹھاس لے کے آؤ۔ کہنے لگی، یا سیدی، اوے میرے سردار، کیا آپ نے باغ خرید لیے؟ اشتریت بستانن، کیا آپ نے باغ خرید لیے؟ خامد کا جواب سنیے، واللہ 100 پہاڑ بھی ہوں سونے کے تو اس جملے پہ قربان کر دیں، حق ادا نہ ہو۔ کہنے لگے، نعم نعم، اس کا مطلب ہے ہاں، نعم ہاں خرید لی ہے۔ اشتریت بستانن فی الجنہ، اشتریت بستانن فی الجنہ، دمشق میں نہیں خریدا، اللہ کی جنت میں خرید لایا۔ تو بیوی کا جواب سنیے، اس نے کہا، جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو بہتر جزا دے۔
کیسی ایماندار بیویاں تھیں، کیسی ایماندار بیویاں تھیں۔ اللہ آپ کو بہتر جزا عطا فرمائے، اللہ آپ کو بہتر جزا عطا فرمائے۔ آپ نے غریبوں کا بھلا سوچا ہے، آپ نے کمزوروں کا بھلا سوچا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں ماں بہنوں کو، اگر کوئی خامند خیر خواہی کرنے لگے، ہمدردی کرنے لگے، تو راستے میں رکاوٹ نہ بنا کرو، ایمان والی عورتیں بن کے اپنے آپ کو ثابت کرو، نیک خواتین اپنے آپ کو بن کے ثابت کرو، اپنے خامند کو مزید جذبہ دیا کرو، اور صدقہ کرو، اور خیر خواہی کرو، بیچاروں کا خیال کرو، لاچاروں کا خیال کرو۔ اگر اللہ نے دیا ہے نا بینک بیلنس بھرے پڑے ہیں، تو اس وجہ سے نہیں دیے کہ وہ ہم بینکوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اکاؤنٹ چل رہے ہیں، خود کمروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا فائدہ دیا ان کے اکاؤنٹوں نے انہیں؟ جو اپنی زندگی میں کسی غریب کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلا سکے، جو اپنی زندگی میں کسی غریب کو کچا مکان بھی نہیں بنا کے دے سکے، جو اپنی زندگی میں کسی غریب کو 10,000 15,000 روپے لگا کے کوئی فروٹ کی ریڑھی بھی نہیں لگوا سکے۔ تیرے سامنے کتنے غریب ذلیل ہو رہے ہیں، کتنے ماڑے پریشان ہو رہے ہیں۔ بتا کہ یہ آیت کس کے سامنے جا کے پڑھوں جو 28ویں پارے سورہ حشر کی ہے؟ کیا یہ صرف صحابہ کرام کے لیے اتری تھی خیر خواہی کا سبق لے کے، یا ہمارے لیے بھی آئی ہے؟ بولو، کیا یہ آیت ان کے لیے تھی یا ہمارے لیے بھی ہے؟ یہ قیامت تک قرآن میں باقی ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اوے ہمسایوں کا خیال کرو، اوے غریبوں کا خیال کرو، اوے ماڑوں کا خیال کرو۔ آخری حدیث پیش کر رہا ہوں، 2 منٹ باقی ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ یقول اللہ تعالی یا ابن آدم، اللہ قیامت کے دن ایک شخص کو سامنے کھڑا کرے گا، ایک شخص کو سامنا کرے گا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور فرمائے گا یقول اللہ تعالی یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، استطعمتک فلا تطعمنی، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا تھا؟ اللہ فرما رہے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا تھا؟ بندہ کہے گا اللہ کیا تجھے بھی کھانے کی ضرورت ہے؟ کیا تو بھی کھانا کھاتا ہے؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے نے تجھ سے سوال کیا تھا، میرے بندے نے تجھ سے سوال کیا تھا، میرے بندے نے تجھ سے خیر خواہی لی تھی، میرے بندے نے تجھ سے ہمدردی لی تھی، لیکن تو نے تعاون نہیں کی۔ اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا، اگر تو اس کے چولہے کا انتظام کر دیتا، تو پھر تو مجھے اپنے پاس ہی پا لیتا، پھر تو مجھے اپنے پاس ہی پا لیتا۔ لیکن بندہ وہاں کیا جواب دے گا؟ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، خیر خواہی کرنے کا، ہمدردی کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جب کوئی بھی بندہ فوت ہو، اگر وہ قرضہ چھوڑ کے فوت ہو، کیا یعنی مقروض بندہ فوت ہو، اس کے ذمے پیسے ہیں، تو اس کا قرضہ میں ادا کروں گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص فوت ہوا ہے کہ جس کے پاس وراثت موجود ہے، تو وہ وراثت میں نہیں لوں گا، اس کے ورثاء لیں گے۔ میرے محبوب خود سے اس قدر ہمدردی کر رہے ہیں، اس قدر خیر خواہی کر رہے ہیں کہ جس کے ذمے قرض ہے حضور خود دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، خود دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ لیکن ہم تو بہنوں کے روادار نہیں رہے، بھائیوں کے روادار نہیں رہے، محلے داروں کے روادار نہیں رہے، ہمیں صرف اسٹیٹس کی پڑی ہوئی ہے، اسٹیٹس کی۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے پاس شخص آتا ہے، حضور ترغیب دلاتے ہیں صحابہ یہ کریں۔ ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، ہمیں بھی لوگ کال کرتے ہیں، ہم نے دیکھا نا اسے لگتا ہے مجھ سے کوئی کام ہے، ہم نے دوبارہ فون ہی نہیں اٹھانا۔ یہی رویہ ہے نا، یہی طریقہ کار ہے نا۔ اور تجھے انسان کہوں میں، تجھے جانور کہوں، تو انسانوں کی فہرست سے تو نکل چکا ہے، تیرے اندر خیر خواہی کا سبق ہی کوئی نہیں، تیرے اندر ہمدردی کا جذبہ ہی کوئی نہیں، تو دوسری دفعہ فون ہی نہیں اٹھا رہا، تجھے کنفرم ہو گیا ہے اس سے مجھ سے کوئی کام ہے۔ اسے بلا کے اچھے طریقے سے بھی تو ڈیل کر سکتا تھا، لیکن تو نے فون اٹھانا گوارا نہیں کیا۔ اگر تیرا کسی ہاسپٹل کے اندر تعلق ہے، عدالتوں کے اندر تعلق ہے، کچہریوں کے اندر تعلق ہے، اور تیرے فون کرنے سے کسی غریب کا مسئلہ حل ہو رہا ہے تو کیوں نہیں کر رہا؟ یہ تو نیکی تیرے گھر میں چل کے آئی کھڑی ہے،
نیکی تیرے گھر میں چل کے آئی کھڑی. واللہ یہ جنت ہے جنت. اگر تیرے فون کرنے سے کسی غریب کا عدالتوں میں مسئلہ حل ہو رہا ہے کر دے. اگر تیرے فون کرنے سے کسی ڈاکٹر سے ٹائم مل رہا ہے کسی مریض کو تو کر دے. اگر تیرے ہاتھ اونچے ہیں ہاتھ لمبے ہیں تیرے بولنے سے زبان ہلانے سے کسی کا فائدہ ہو رہا ہے تو کر دے. یہ تیرے گھر میں جنت آئی کھڑی کہیں ٹھکرا نہ دینا. کہیں اپنے اسٹیٹس کو دیکھ. میں تو کبھی کسی فون ہی نہیں چکیا میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں. ہون بندہ روزانہ انہاں لوگوں نے فون ہی سن دے پھرے. شکر کر کے اللہ نے تجھے سننے والا بنا دیا. شکر کر. تو کن غلط فہمیوں میں زندگی ضائع کر رہا ہے؟ شکر کر. اس نے تیرے پاس اپنے بندے بھیجے تجھے اس قابل بنایا کہ میرے بندوں کی باتیں سن. تجھے اس قابل بنایا کہ تو اپنی بیٹھک میں کمرے میں اپنی کرسی پہ اپنے ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سن. اپنے اسٹیٹس کا خیال نہ کر. اب میرے پاس کوئی بندہ آیا مفتی صاحب یہ کام ہے پتوں کی کے فلاں دفتر میں. اب میرے اگر وہاں سورسز چل رہے ہیں تو میں کہوں ٹھیک ہے کروں گا کل آنا پرسوں آنا کر لیں گے کوئی بات نہیں. ہمارے جامعہ کے استاد ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھنی تھی. کیا؟ مرزائیوں کے خلاف. کن کے؟ مرزائیوں کے جو ہمارے نبی کو مانتے ہی نہیں. مرزائیوں کی کتاب کا جواب دینا تھا. توجہ کتاب کا جواب دینا تھا. اب کتاب جب بندہ لکھ لیتا ہے اب یہ دیکھیں یہ قرآن ہے. اب اتنی موٹی اگر کوئی کتاب لکھ لیتا ہے تو اب اس کو چھپانا بھی تو ہے کہ نہیں؟ بول نہیں رہے آپ. اس کو چھپانا بھی تو ہے نا. تو استادوں کے پاس پیسے نہیں تھے اس کتاب کو چھپانا تھا. تو استاد صاحب نے کسی چودھری کا دروازہ کھڑکایا. کہا نیکی ہے بہت بڑی مرزائیوں نے گستاخیاں کی ہے تو میں نے ان کا جواب لکھا ہے تو کتابیں چھاپنی ہیں گھروں گھروں میں تقسیم کریں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے مولوی صاحب کریں گے ٹھیک ہے آپ جائیں. 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن گزرے. اللہ نے کسی اور طرف سے سبب بنا دیا کتابیں چھپ گئی. 5-6 دن کے بعد چودھری صاحب کہتے ہیں وہ علامہ صاحب آپ نے کوئی کام کہا تھا ٹھیک ہے لے آؤ چھپوا دیتے ہیں. استاد صاحب نے 2 نسخے کتابوں کے لیے 2 نسخے لے کے نا ڈاک کے اندر ڈال کے تو اس کے پاس بھیجے. ساتھ یہ لکھا چودھری صاحب نیکی تمہارے گھر میں چل کی آئی تھی لیکن تمہاری قسمت میں نہیں تھی. تمہاری قسمت میں نہیں تھی وہ چھپ گئی ہیں اب ضرورت. تو اس طرح نیکیاں ہمارے گھر میں چل کے آتی ہیں ہم انہیں روند کے رکھ دیتے ہیں. آج تک مجھے بتاؤ کہ کوئی مسجد زیر تعمیر ہو اور پھر وہ ایسے ہی پڑی رہے بنے ہی نہ ہے کوئی؟ بولیں تو نے حصہ ڈالا ہے تو پھر بھی وہ بن گئی ہے. لیکن اگر تو اکڑ کے پھر رہے ہیں کہ میں اس مسجد حصہ نہیں پانا تو تیرے حصہ نہ پانا اور نہیں بنے گی. بولیں تو صحیح. اور نیکی تیرے گھر میں چل کے آتی ہے. ابھی نیکی تیرے گھر میں چل کے روزانہ کئی نیکیاں آتی ہیں. یہ خیر خواہی کا سبق ہے. کس کا؟ ہمدردی کا سبق ہے. اپنے اندر خیر خواہی کا سبق پیدا کر لیں ہمدردی کا جذبہ پیدا کر لیں. اللہ کی قسم اللہ اس طرح نوازے گا زندگی میں کبھی زوال نہیں آنے دے گا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اوے تم میرے بندوں کے لیے ہمدردی پیدا کرو میں تمہارے لیے ہمدردی پیدا کر کے ساری مشکلیں دور کر کے جنت کے سارے دروازے کھول دوں گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.